اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو المعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا والطبیب قلوبنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العلی العظیم۔ قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ میں جو تقاضا ہے اس پر ہماری گفتگو مسلسل جاری ہے۔ تقاضا یہ کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ مرحلہ گفتگو یہاں تک پہنچا تھا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان جو کچھ اس دنیا میں حاصل کرتا ہے، جو کچھ سیکھتا ہے، چونکہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کچھ جانتا نہیں ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب تم اپنے ماؤں کے بطون سے ظاہر ہوئے تو تم کچھ جانتے نہیں تھے، پھر آہستہ آہستہ سیکھنا شروع کیا اور گریجولی انسان کا علم بڑھنا شروع ہوا۔ اگر اس کو دوسرے جاندار حیوانوں کے مقابلے میں دیکھا جائے تو واقعاً بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں اس کا علم ان کے مقابلے میں بھی بہت کم نظر آتا ہے۔ 21 دن کے بعد انڈے سے چوزا نکلتا ہے اور اپنی غذا تلاش کرنے لگتا ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں، بکری کا بچہ پیدا ہونے کے بعد 2-4 مرتبہ گرتا ہے اور پھر دوڑنے لگتا ہے۔ مچھلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی تیرنے لگتا ہے۔ یہ انسان کے مقابلے میں بہت کم درجہ عقل رکھنے والے جاندار ہیں، لیکن انہیں اپنے دوست کا بھی پتہ ہے، دشمن کا بھی پتہ ہے۔ انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ غذا کہاں سے حاصل ہونی ہے، اور فطرت نے جو قوانین ان کو سکھائے ہیں، جو شریعت ان کو دی ہے، جو تعلیم یہ وہاں سے لے کے آئے ہیں، اس کے اوپر یہ پوری زندگی کاربند رہتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا چوزا وہ زمین کے اوپر چل رہا ہے اور آسمان کے اوپر کوئی شکاری پرندہ اس کا شکار کرنا چاہتا ہے تو یہ یہاں پر رہتے ہوئے احساس کر لیتا ہے اور دوڑ کے اپنے ماں کی پروں کے اندر، اپنے ماں کی پناہ میں جا کر چھپ جاتا ہے۔ دبے پاؤں بلی آتی ہے لیکن یہ احساس کر لیتا ہے کہ میرے اوپر حملہ ہونے والا ہے، اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ لیکن انسان کا بچہ اتنا ناسمجھ ہوتا ہے کہ اسے کئی مہینے تک تو گردن بھی اس کی نہیں ٹھہرتی، پھر ذرا سا جب بڑا ہو تب بھی اس کو ایک عرصے تک صرف کھانا سکھانا پڑتا ہے۔ 3-4 سال میں جا کے وہ کھانا سیکھتا ہے، پھر چلنا سیکھتا ہے، بولنا سیکھتا ہے۔ یہ سارے مرحلے ہیں جو وہ طے کرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی چیونٹی، کتنی عقل ہے اس کے اندر۔ مولا کائنات نے پورا خطبہ نہج البلاغہ میں چینٹی پر اور چمگادڑ پر دیا ہے۔ اس میں مولا نے فرمایا کہ چھوٹا سا اس کا وجود
یعنی اگر آپ دیکھیں تو کچھ سینٹی میٹر تک ہی آگے دیکھ سکتی ہے، اس کے آگے اس کی نگاہ بھی کام نہیں کرتی۔ لیکن اس چھوٹے سے وجود کے اندر دو چھوٹی چھوٹی آنکھیں بھی ہیں، مولا فرما رہے ہیں کہ اس کی پسلیاں بھی ہیں، اور اس چھوٹے سے وجود میں اللہ نے اتنی عقل عطا فرمائی ہے کہ اپنے دانے کو جمع کرتی ہے اپنے برے دنوں کے لیے۔ گرمی کے موسم میں دانہ جمع کرتی ہے اور اس کو محفوظ کر لیتی ہے سردی کے موسم کے لیے۔ اپنے سے کئی گنا زیادہ وزن یہ اٹھا سکتی ہے۔ اگر خود نہیں اٹھایا جاتا تو اس کے اندر یہ سوشل لائف بھی پائی جاتی ہے، یہ سینس بھی پایا جاتا ہے کہ یہ جاتی ہے اپنے اور ساتھیوں کو بلا کے لاتی ہے، اور سب مل کر اس دانے کو کسی بھی طرح سے اپنے بل تک لے جاتے ہیں، دیوار پہ چڑھتی ہے، گرتی ہے، پھر اس کے بعد آگے بڑھتی ہے، کوشش نہیں چھوڑتی۔ اور اس کا گھر بھی بڑی حکمت کے ساتھ بنایا ہوا ہوتا ہے۔ اس میں کئی کمرے ہیں، ایک کمرہ مہمانوں سے ملنے کا ہے، ایک کمرہ ایسا ہوتا ہے جہاں پر یہ سارے اس غذا کا ذخیرہ کرتی ہے، اس کو بھی ذخیرہ کرنے سے پہلے نیچے وہاں پر نمی نہ آئے اس لیے کچھ بچھا دیتی ہے، سوکھی ہوئی گھاس بچھا کر پھر اوپر سے ذخیرہ کرتی ہے۔ جب اپنے بل میں دانہ لے جاتی ہے تو عام طور پر ہر دانے کو 2 ٹکڑوں کے اندر تقسیم کرتی ہے، لیکن دھنیے کا بیج جب لے کے جاتی ہے تو اس کو 4 ٹکڑوں کے اندر تقسیم کرتی ہے، جس کا سبب سائنسدانوں نے اب تحقیق کے بعد یہ پتہ لگایا کہ چونکہ وہ 2 حصوں میں تقسیم ہونے کے بعد بھی اس کے اندر سے پیڑ نکلنے کا اور اس کے گرو کرنے کا امکان رہتا ہے، لہٰذا اس کو 4 حصوں کے اندر تقسیم کر دیتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے بل کے اندر جا کر درخت نکل جائے۔ اور یہ اہتمام بھی کرتی ہے کہ جب برسات کا موسم ہوتا ہے اور کھانے میں نمی پہنچ جاتی ہے تو اس کو باہر نکال کے دھوپ لگاتی ہے۔ اتنی عقل ایک چھوٹے سے کیڑے کے اندر، جسے چیونٹی کہا جاتا ہے، اور سمجھدار کتنی کہ قرآن میں پورا ایک سورہ اس کے نام کا رکھ دیا گیا۔ جب حضرت سلیمان نے دیکھا لشکر ان کا گزر رہا ہے، اللہ نے ان کو یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ سارے جانوروں کی، چھوٹے چھوٹے حشرات الارض کی، کیڑے مکوڑوں کی آواز بھی وہ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، چونکہ ان کو سب پر حاکم بنایا گیا ہے، انسانوں پر، جنات پر، حیوانوں پر، پرندوں پر، چرندوں پر، سب پر وہ چونکہ حاکم ہیں، لہٰذا وہ سنتے ہیں کہ جب لشکر گزرا تو چیونٹیوں کے سردار نے اپنے ماتحت اپنے رعایا سے پکار کے کہا کہ دیکھو جلدی جلدی اپنے بلوں میں چلی جاؤ، اس لیے کہ سلیمان نبی کا لشکر آ رہا ہے، تمہیں روند ڈالے گا۔ جناب سلیمان نے بڑی محبت سے اس کو اٹھا کے اپنی ہتھیلی پہ رکھ لیا اور اس سے کہا کہ تو نے کیا کہا اپنے ساتھیوں سے؟ کہا کہ میں نے ان کو یہ بتایا کہ چلے جاؤ جلدی ورنہ روند ڈالے گا جناب سلیمان کا لشکر۔ تو آپ نے کہا کہ میں نبی خدا ہوں، میں معصوم ہوں۔ تو اس نے بھی فوراً جواب دیا کہ آپ معصوم ہیں مگر آپ کا لشکر تو معصوم نہیں ہے، تو آپ کے لشکر کے پیروں تلے نہ کچل جائے، اس لیے میں نے حکم دیا کہ سب چلے جائیں۔ یہ ایک صفت، یہ صفت اس کی اپنی قوم کے لیے دل میں درد رکھنا، اپنی قوم کو خطرے سے آگاہ کرنا، اپنے سردار ہونے کا حق ادا کرنا اور ان کو کمانڈ کرنا کہ اندر چلے جاؤ ورنہ کچل جاؤ گے۔ یہ ہمدردی اپنی قوم سے اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اس کے نام کا پورا سورہ رکھ دیا۔ جس قرآن کے اندر سارے نبیوں کے نام کے سورے نہیں ہیں، وہاں چیونٹی کے نام کا سورہ ہے، اور اس کی گفتگو کو بھی محفوظ کر دیا، نقل کر دیا کہ کیسی قومی ہمدردی تھی اس کے دل کے اندر۔ گویا یہ بھی ایک پیغام ہے کہ انسان حقیقتاً لیڈر بننے کا حق وہی رکھتا ہے کہ جسے اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے سب آرڈینیٹس کے لیے یہ خیال ہو کہ ان کا خطرہ ان کے لیے کیا ہے۔ یہ لیڈرشپ کوالٹیز میں ہے کہ وہ ان کے اوپر آنے والے خطرے کو محسوس بھی کرے اور ان سے آگاہ بھی کرے۔ بہرحال جناب سلیمان کا یہ واقعہ، اس کو محفوظ کیا قرآن کریم نے۔ اور بات آئیے تو اور ذرا سا یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھا دوں۔ جناب سلمان فارسی مولا کائنات کے ساتھ گزر رہے ہیں تو ایک
وادی سے، ایک ویلی سے گزر ہوا کہ اس ویلی کے اندر لا تعداد چیونٹیاں ہیں، جسے وادی النمل کہا جاتا ہے، اس کا نام ہی وادی النمل تھا۔ تو ایک مرتبہ جناب سلمان فارسی، جو سلمان محمدی ہو گئے بعد میں، وہ حیرت میں رہ گئے اور انہوں نے مولا کائنات کو مخاطب کر کے کہا کہ پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جو ان چیونٹیوں کی تعداد جانتی ہے، جو ان کی گنتی سے واقف ہے کہ کتنی ہیں یہ گنتی میں۔ مولا مسکرائے اور مسکرا کے کہا کہ یہ نہ کہو، بلکہ یہ کہو بابرکت ہے وہ ذات جس نے انہیں پیدا کیا، اس لیے کہ ان کی تعداد تو تمہارا مولا علی بھی جانتا ہے۔ بس ایک مرتبہ کہا مولا کتنی ان کی تعداد ہے؟ فوراً بتایا کہ ان کی تعداد اتنی ہے، یہ جو دائیں طرف جا رہے ہیں یہ نر ہیں، یہ جو بائیں طرف ہیں یہ مادہ ہیں۔ اور اس کے بعد امام نے گویا حکم دیا، دائیں طرف تھے ان کا رخ بائیں طرف ہو گیا، جو بائیں طرف تھے ان کا رخ دائیں طرف کر دیا۔ یعنی امام نے بتا دیا کہ امام مبین وہ ہوتا ہے کہ جس کا اختیار کائنات کے ذرے ذرے پر ہوتا ہے اور جس کی بات کو ماننا ہر ایک پر واجب ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں مل کے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ سلسلہ جو چل رہا ہے، اس میں یہی دعوت فکر ہے اس سلسلہ مجالس میں کہ ہم یہ غور کریں تو انسانوں سے زیادہ عقل بعض حیوانوں کو عطا کی، صلاحیتیں زیادہ عطا کی بعض کو۔ آپ دیکھیں کتنا بڑا ہاتھی ہے، کتنا طاقتور ہے، شیر کتنا چست پھرت اور کتنا جھپٹ کے حملہ کرنے والا ہوتا ہے۔ یعنی سونگھنے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت، طاقت یہ دوسرے جانوروں میں زیادہ، لیکن انسان کو اشرف بنایا کیوں؟ عقل تو جانور کے اندر بھی ہے، انسان کے اندر بھی ہے، لیکن ایک تو اس کی شریعت محدود ہے، وہ فطرت سے جو کچھ سیکھ کے آتا ہے اسی کے اوپر عمل کرتا ہے، اور دوسرے انسان کے اندر خصوصیت یہ ہے کہ انسان اپنی عقل سے علم حاصل کرتا ہے، اس علم کو مزید جو ہے وہ پھر یوز کرتا ہے اور اپنی عقل کو بڑھاتا ہے، پھر بڑھی ہوئی عقل سے اور علم حاصل کرتا ہے، پھر بڑھے ہوئے علم سے اور عقل کو بڑھاتا ہے، اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ دوسری بات کہ جانوروں کے اندر وہ ارج نہیں ہوتی جاننے کی جو انسان کے اندر ارج ہے، کہ جب وہ اس کائنات کو دیکھتا ہے تو اس کے گورکھ دھندے کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی، یہ زمین کیسے بنی، آسمان کہاں سے آ گیا، یہ پہلے سے ہے یا کسی نے اس کو خلق کیا ہے، ہمیشہ سے ہے یا ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ پھر اپنے اوپر غور کرتا ہے کہ مجھے کیوں اس کائنات کے اندر بھیجا گیا۔ لہذا ان ساری چیزوں کے اوپر غور کرتے ہوئے ہی انسان کو آگے بڑھنا ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ گواہی ایسی گواہی ہو کہ جب ایک مرتبہ گواہی دے دی تو اس کے بعد اس سے آدمی پیچھے قدم نہ ہٹائے، اس لیے کہ یہ انسان کی صفت انسان کامل کی ہے کہ جب وہ کسی چیز کو سمجھ لیتا ہے، غور و فکر کے نتیجے میں شعور حاصل کرنے کے بعد جب شعوری کلمہ پڑھتا ہے، جب شعوری طور پر اللہ کی وحدانیت اور نبی کی رسالت کی شہادت اور گواہی دے دیتا ہے، تو پھر اس کے بعد قدم پیچھے نہیں ہٹاتا، پھر وہ جم جاتا ہے اسی کے اوپر۔ اس لیے کہ ایک مسلمان کی گواہی کیسی گواہی ہوتی ہے، اس کے لیے میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے عرض کروں۔ جناب خزیمہ ابن ثابت، یہ ہیں صحابی پیغمبر کے، ان کی گواہی کیسی گواہی تھی؟ پیغمبر پر ایمان لائے تھے، اور ایمان کا تقاضا ہی ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ ایمان بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کے اوپر ایمان لائے۔ پہلا مرحلہ ہی ہے کہ اسلام کہتا ہے بلیونگ ان انسین، جب تم غیب پر ایمان لاؤ گے تب تم سمجھو گے کہ ایمان آنے کے بعد انسان کا یقین کس منزل کا ہونا چاہیے۔ جب ایمان لے آئے تب اس کے بعد پھر کسی چوں اور چرا کی گنجائش نہیں ہے۔ تو خزیمہ ابن ثابت، واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم بازار میں گئے، ایک شخص تھا جو اپنا گھوڑا بیچ رہا تھا، لایا تھا گھوڑا بیچنے کے لیے۔ نبی نے اس سے دیکھا، اس سے قیمت پوچھی، اس نے قیمت بتا دی، آپ وہ قیمت دینے کے لیے تیار ہو گئے۔
پیسے کچھ کم تھے، لہٰذا کہا کہ تھوڑا انتظار کرو، میں اپنے گھر سے پوری رقم لے کر آتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ آ جائیے رقم لے کر۔ ادھر تو پیغمبر گئے وہ رقم لینے کے لیے، ادھر ایک منافق آگے بڑھا اور اس شخص کو ورغلایا۔ اس شخص سے کہا کہ بتا کتنے کا تو نے گھوڑا بیچا؟ اس نے بتایا کہ میں نے یہ قیمت معین کر لی ہے اور خریدار ابھی آتا ہے، پیسے لینے گھر گیا ہے۔ کہا وہ تو میں جانتا ہوں کہ وہ رقم لینے گھر گئے ہیں، لیکن تو نے جلدی کر دی ہے بیچنے میں، اگر تو میرے ہاتھ بیچتا تو میں اس کی اتنی قیمت دے سکتا تھا، یعنی اور زیادہ بڑھا کے قیمت دیتا۔ اب وہ شخص لالچ آ گیا، اس کو کہنے لگا کہ بھائی اچھا اتنی قیمت میں تم لے لو۔ کہا کہ لیکن تو نے تو سودا کر لیا ہے۔ کہا کہ میں اس سودے سے مکر جاؤں گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن پہلے میں بعد میں سامنے آؤں گا، جب تو ان سے اپنا سودا کینسل کر دے گا تب میں آؤں گا، یہ رقم تجھے دوں گا، یہ گھوڑا لے لوں گا۔ اس لیے کہ وہ منافق سامنے نہیں آنا چاہتا، ورنہ پتہ چل جائے، اس کے چہرے سے نقاب اتر جائے۔ اور انہیں غلط فہمی یہ تھی کہ پیغمبر علم غیب تو رکھتے نہیں ہیں جو وہ جان سکیں کہ ہمارے دلوں کا حال کیا ہے، ہمارا سوچنا کیا ہے۔ بات طے ہو گئی، گیا ادھر پیغمبر اکرم وہ رقم لے کے آئے اور آپ نے آ کے وہ رقم اس کو حوالے کر دی۔ کہا کہ بھائی گھوڑا مجھے دے دو۔ تو اس نے کہا کیسا گھوڑا، کیسی رقم، کیسا سودا؟ میرا تو آپ سے کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں ہوا، کوئی سودا نہیں ہوا، میں نے تو آپ کو دیکھا ہی ابھی مارکیٹ میں۔ تو پیغمبر نے کہا کہ بھائی ابھی تو میں تم سے بات کر کے گیا ہوں اور ہمارے درمیان یہ بات طے ہوئی ہے کہ یہ گھوڑا میرا ہوا، میں تمہیں رقم لا کر دوں گا، میں رقم لینے کے لیے گیا تھا، میں پیسے لے کے آ گیا ہوں، یہ پیسے لو اور گھوڑا مجھے دے دو جتنے میں طے ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میرا آپ کا ایسا کوئی سودا نہیں ہوا، آپ کہتے ہیں کہ سودا ہوا ہے تو کوئی گواہ پیش کیجئے۔ لوگ جمع ہو گئے باتیں سن کر، اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اس لیے کہ پیغمبر کی صداقت پر تو کفار نے بھی انگلی نہیں اٹھائی، انہوں نے بھی اپنی امانتوں کا آپ کو امین بنایا، اپنے فیصلے آپ سے کرائے، پیغمبر کی تکذیب اس انداز سے نہیں کی۔ لہذا معاملہ بڑا سنگین تھا۔ نبی کریم نے سارے مجمع کو دیکھا جو جمع تھا، ان سے کہا کہ تم میں کون ہے کہ جو میرا گواہ بنے اور گواہی دے کہ میں نے اس سے یہ معاملہ طے کیا ہے۔ تو لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ اتنے میں جناب خزیمہ ابن ثابت جو صحابی ہیں پیغمبر کے، وہ آگے آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا سودا ہوا ہے، اس شخص نے اتنے پیسے میں آپ کو یہ گھوڑا دینے کا وعدہ کیا ہے اور آپ رقم لینے گھر گئے تھے۔ اب جو اس نے دیکھا تو وہ بھی خاموش ہو گیا، فوراً اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، گواہ مل گیا تو لائیے پیسہ مجھے دے دیجیے، آپ گھوڑا لے لیجیے۔ اور یہ کہہ کے اس نے بھی اپنی جان چھڑائی اور اس بازار سے بھاگا، اس لیے کہ اسے پتہ نہیں تھا کہ اتنا ہنگامہ یہاں پہ ہو جائے گا، اور اب اس کو پتہ چل گیا تھا کہ میں تو جھوٹا ثابت ہو چکا ہوں، لہٰذا اگر میں مزید بازار میں رہوں گا تو ان کے ساتھی وہ میرے ساتھ مار پیٹ بھی کر سکتے ہیں، مجھے گرفتار بھی کر سکتے ہیں، لہٰذا وہ بھی بھاگ گیا وہاں سے جلد پیسے لے کر اپنے۔ تب پیغمبر اکرم نے سوال کیا کہ اے خزیمہ، تم نے تو نہیں دیکھا تھا یہ سودا ہوتے ہوئے، تمہیں تو نہیں معلوم تھا کہ اس نے کیا کہا ہے، میں نے اس سے کیا کہا ہے، پھر تم نے کس بنیاد پہ گواہی دی؟ خزیمہ ابن ثابت ایک مرتبہ مسکرائے اور مسکرا کے کہا یا رسول اللہ، جب ہم نے آپ کے کہنے سے بغیر دیکھے ہوئے اللہ کی گواہی دے دی، آپ سے پہلے کے نبیوں کی گواہی دے دی، آسمانی کتابوں کی گواہی دے دی، فرشتوں کی گواہی دے دی، جنت اور جہنم کی گواہی دے دی، تو پھر یہ تو ایک چھوٹا سا معاملہ ہے، ہم نے تو آپ کی ہر بات کو آنکھ بند کر کے مانا ہے اور ساری گواہی بغیر دیکھے ہوئے دی ہے، لہٰذا مجھے یقین ہے کہ اگر آپ فرما رہے ہیں کہ سودا ہوا ہے تو سودا ہوا تھا۔ بس ایک مرتبہ پیغمبر مسکرائے اور کہا کہ اے لوگوں سنو، میری شریعت میں کسی بھی معاملے کے لیے کورٹ میں 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، یا اگر عورتیں گواہ ہیں تو 2 عورتیں ایک گواہی کے برابر گواہی دے سکتی ہیں، یعنی 2 عورتیں ہوں گی، ایک مرد ہوگا تب گواہی مکمل ہوگی، یا 2 مرد ہوں گے تو گواہی مکمل ہوگی۔ لیکن یہ جو میرا صحابی ہے خزیمہ ابن ثابت، اس اکیلے کی گواہی 2 گواہیوں کے برابر ہے، اگر یہ کسی کورٹ میں گواہی دے گا تو اس کی اکیلے کی گواہی کافی ہو جائے گی۔ اور اس دن سے آپ کا لقب ذو شہادتین پڑ گیا، یعنی وہ
جس کی گواہی 2 گواہیوں کے برابر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ چنانچہ یہ بات بالکل واضح ہے اور یہ حقیقت ہم تک پہنچ چکی ہے، یہ بات ہمیں معلوم ہو چکی ہے کہ گواہی جو دینی ہے پیغمبر کی گواہی، وہ گواہی کس انداز سے دینی ہے۔ زبانی گواہی نہیں، صرف قرآن کریم سوال کر رہا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین ویعلم الصابرین، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ ابھی تم نے کوئی جہاد نہیں کیا، کوئی صبر نہیں کیا؟ دوسری جگہ سوال ہو رہا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ زبان سے یہ کہہ دینے سے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے تمہارا ایمان تسلیم کر لیا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ لقد فتن الذین من قبلہم، تم سے پہلے والوں کو بھی آزمایا گیا ہے اور تمہیں بھی آزمایا جائے گا۔ تو آزمائش ہوگی، اور اسی آزمائش میں بتایا گیا کہ جنت میں داخل ہونے کی شرط اسٹرگل کرنا ہے، جہاد کرنا ہے۔ جتنا تم اسٹرگل کرو گے اتنا اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا دو گے۔ تو جتنا جتنا انسان غور و فکر کرتا چلا جائے گا، اس کی معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور اس کی گواہی پھر زبان کی گواہی نہیں رہے گی بلکہ دل کی گواہی، اندر کی شخصیت کی گواہی بنتی چلی جائے گی۔ اور جیسے جیسے اس کی یہ گواہی مضبوط ہوتی چلی جائے گی، ویسے ہی ویسے اس کا معیار حیات، اس کا معیار بندگی بلند ہوتا چلا جائے گا۔ علم دنیا کے اندر، اس پر بات میں کر چکا کہ بہت سے پائے جاتے ہیں، لیکن جو فیکلٹیز پہلے تمہیں دیں اس کے بارے میں کہا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ ہم نے تمہیں جو آنکھ دی ہے، جو کان دیا ہے، جو عقل دی ہے، ہم اس کے بارے میں تم سے سوال کریں گے، تم سے پوچھا جائے گا کیوں حقیقت نظر نہیں آئی؟ کیا تمہیں آنکھ نہیں دی تھی؟ کیوں تم نے ہمارے پیغام کو نہیں سنا؟ کیا تمہیں کان نہیں دیا تھا؟ کیوں تم نے غور و فکر نہیں کیا؟ کیا تمہیں عقل نہیں دی تھی؟ اگر تمہیں عقل نہ دی ہو تو تم سے سوال ہی نہیں ہے، اس لیے کہ دیوانوں سے اور کم عقلوں سے تو اللہ سوال ہی نہیں کرتا، ان کو تو معاف ویسے ہی کر دیتا ہے۔ یہ دیوانے ہیں، ان کے اوپر شریعت کا ہر حکم معاف ہے۔ یہ نابالغ ہیں، بچے ہیں، کم عقل ہیں، ان کے اوپر ہر حکم معاف۔ سوال ہی صاحبان عقل سے ہے، اور پھر جس کی جتنی عقل ہے، جتنا شعور ہے، کسی کے اوپر اس کی عقل سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا۔ لہذا یہ بھی واضح طور پر بتا دیا، اور یہ بات آ گئی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ جو ہے وسعت سے زیادہ بوجھ کسی کے اوپر نہیں ڈالتا، ہر ایک کے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالے گا کہ جتنا وہ برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چنانچہ اس ماحول میں یہ چیز حاصل کرنے کے بعد کہ جب انسان نے ان فیکلٹیز کا استعمال کیا، اپنی جو 5 سینسز ہیں، اور پھر اس کے بعد اس عقل کی فیکلٹی کا استعمال کیا، مادی علم اس کو حاصل ہو گیا، اس مادی علم نے اس کی رہنمائی کر دی، لیکن پھر بھی جو اندر کی ارج ہے، اس ارج کی وجہ سے اس کو اس وقت تک سکون نہیں مل سکتا کہ جب تک وہ اس کائنات کی حقیقت جان نہ لے، یا اس راہ میں پریشان ہو کے آگے بڑھتا ہے، اس کو جاننے کے لیے یہ عقل ناکافی ہے۔ اس مرحلے پہ توجہ فرمائیے گا۔ یہ حقیقت جاننے کے لیے کہ کائنات کی حقیقت کیا ہے، انسان کی زندگی کی حقیقت کیا ہے، آیا کہاں سے ہے، جائے گا کہاں، اس حقیقت کو جاننے کے لیے کائنات کی اور انسان کی اپنی ہستی کی، من عرف نفسا فقد عرف ربا، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو رب کو پہچاننے کا پہلا مرحلہ ہی اپنے آپ کو پہچاننا ہے۔ چنانچہ واضح طور پر بتایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ خدا شناسی کی منزل کے لیے خود شناسی کے مرحلوں سے گزرو، اور اس کے لیے میں نے عرض کیا یہ عقل ناکافی ہے، اس لیے کہ وہ علم ہے ہدایت کا علم جو وہاں سے ملتا ہے،
انسان اپنے جسم کی ضرورتوں، اپنے معاشرے کی ضرورتوں کو جان سکتا ہے ان 5 فیکلٹیز، ان 5 سینسز کے ذریعے سے، لیکن حقیقت کائنات کا علم اسے ملے گا اللہ کی طرف سے۔ تو یہ علم کبھی کبھی انسان کو القا ہوتا ہے۔ القا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انسان پہلے سے نہیں جانتا ہے، لیکن اس نے غور و فکر کرنا شروع کیا، اور اس غور و فکر کے نتیجے میں اللہ نے اس کے دل کے اندر کوئی بات ڈال دی۔ القا وہ طریقہ کہ جس کے ذریعے سے جناب ابو ذر غفاری کو اسلام کے آنے سے پہلے ہی، اسلام سے ابھی ان کا تعارف نہیں ہوا، ابھی اپنے قبیلے میں رہتے ہیں، لیکن غور و فکر کرتے تھے اس کائنات کو دیکھ کر، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ زمین، یہ آسمان، یہ مختلف قسم کے حیوانات، یہ پورا نظام جو اس انداز سے چل رہا ہے، یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد، اس ساری باتوں پر توجہ کرنے کے بعد انسان غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچ جاتا تھا، سمجھ جاتا تھا کہ اب اس کائنات کا کوئی خالق ہے، اس کائنات کی حقیقت کچھ پردے کے پیچھے ہے۔ تو وہاں القا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جناب ابو ذر غفاری کو القا کیا گیا۔ حکم نماز آنے سے پہلے انہوں نے نماز پڑھی، اس لیے کہ نماز کا طریقہ اللہ نے ان کو القا کر دیا تھا۔ مسجد کا حکم آنے سے پہلے انہوں نے اپنے گھر کے ایک کمرے کو مسجد میں تبدیل کر دیا، عبادت گاہ بنا دی، پریئر روم بنا دیا، وہاں پہ وہ عبادت کیا کرتے تھے، اور نماز ان کو اللہ نے سکھائی تھی، اس وقت القا کیا تھا۔ تو ایک تو القا کے ذریعے سے، پھر کبھی کبھی انسان کی رہنمائی خواب میں ہوتی ہے، رویا صادقہ، سچے خواب انسان دیکھے گا، اس میں اس کی رہنمائی ہو جائے گی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو خواب دیکھنے کی وجہ سے جنہوں نے بہت سی حقیقتوں کو محسوس کر لیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں خسرو قاسم صاحب، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ پیغمبر اکرم تشریف لائیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ انہوں نے خواب میں دیکھا پیغمبر تشریف لائیں، ساتھ میں امیر المومنین بھی ہیں، اور مولا علی بہت زخمی ہیں۔ رسول اللہ نے ان سے کہا کہ علی کے زخموں پر مرہم رکھو۔ وہ گھبرا کے اٹھ گئے، چونک گئے، اور اس کے بعد انہوں نے بہت غور کیا، اور نتیجہ نکالا اس کا یہ کہ مولا کائنات کو تاریخ میں بہت زخمی کیا گیا ہے، لوگوں نے ان کے خلاف بہت بری باتیں کی ہیں، لہٰذا مجھے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے فضائل لکھو، ان کی شان میں کتابیں لکھو۔ اور پھر خسرو قاسم نے کتابیں لکھنی شروع کیں۔ جب میری آخری ملاقات ان سے ہوئی تو 70 سے زیادہ کتابیں وہ لکھ چکے تھے اہل بیت کی شان میں، مختلف قسم کی، کچھ ترجمے کیے، کچھ لکھیں، کچھ کام جو اب آؤٹ آف پرنٹ تھا اس کو انہوں نے جمع کیا۔ تو بہرحال انسان کا کبھی القاء کے ذریعے، کبھی رہنمائی انسان کی ہوتی ہے یہی خواب کے ذریعے، کبھی انکشاف ہوتا ہے اسے کچھ، اور وہ گویا بیٹھا ہوتا ہے، مکاشفہ ہوتا ہے۔ مکاشفہ کیا ہوتا ہے؟ یہ میں بچوں کے لیے اپنے عرض کر رہا ہوں، بات آ گئی ہے تو۔ مکاشفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جاگ رہا ہے، سویا ہوا نہیں ہے، اور جاگنے میں گویا ایسا ہو گیا وہ کہ جیسے سو رہا ہے، آنکھیں اس کی کھلی ہوئی ہیں، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، مگر کھلی آنکھوں سے اسے کوئی حقیقت دکھا دی جاتی ہے۔ جیسے آیت اللہ خوئی علیہ الرحمہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ بڑی انہوں نے دنیا شیعت کی بہت بڑی شخصیت ہیں، بہت خدمت کی ہے، اپنے قلم سے بھی بہت خدمات انہوں نے انجام دی ہیں۔ وہ اپنی زندگی میں ان کو مکاشفہ ہوا، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھے بیٹھے وہ دیکھ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ ایک دم جو ہے وہ سٹل ہو گئے، اب اپنے ہاتھ پیر بھی خود نہیں ہلا سکتے، پلکیں بھی نہیں جھپک سکتے، بس بیٹھے ہیں، اور کھلی ہوئی آنکھوں سے ان کو نظر آ رہا ہے کہ نجف میں حرم امیر المومنین سے اعلان ہو رہا ہے ان کی مرجعیت کا۔ تو ان کی مرجعیت کا اعلان ہو رہا ہے، یہ وہ دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ ان کے انتقال کا اعلان ہو رہا ہے کہ خوئی کا انتقال ہو گیا، ان کا جنازہ اٹھے گا، اور لوگوں سے درخواست کی جا رہی ہے کہ شرکت کریں جنازے میں۔ تو جب ان کا یہ کیفیت ختم ہوئی تو اپنے استاد کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ تم بہت بڑے مرجع بنو گے،
تمہاری مرجعیت کا یہ تمہیں دکھایا گیا ہے، اور تم اس دنیا سے بہت مظلومانہ انداز سے دنیا سے جاؤ گے۔ تو یہ ساری باتیں ہوئیں، لیکن یہ سب جتنی چیزیں ہیں اس کے ذریعے سے انسان کو جو علم حاصل ہو، یہ علم بھی 100% نہیں کہا جا سکتا کہ یہ صحیح علم ہے۔ اصل علم جو اسے حقیقت بتاتا ہے وہ ہے وحی کا علم، وحی جو اللہ نبی پر نازل کرتا ہے، اور کبھی کبھی غیر نبی پہ بھی نازل ہو جاتی ہے، جیسے جناب موسیٰ کی والدہ پہ وحی نازل ہوئی، جناب مریم پہ وحی نازل ہوئی۔ شہد کی مکھی کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہم اس پہ وحی نازل کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے، اور وحی کے اشاروں کے مطابق وہ شہد جمع کرتی ہے، ہر پھول کے اوپر نہیں بیٹھتی، نجاست کے اوپر نہیں بیٹھتی، گھومتی ہوئی جاتی ہے تلاش کرتے ہوئے بلندیوں کے اوپر، اور بہت بہت اونچے اونچی جگہ کے اوپر چھتہ بناتی ہے، ایک باغ سے دوسرے باغ، ایک شاخ سے دوسرے شاخ، جو پاکیزہ پھول ہوتے ہیں وہاں سے پھول رنگ چوس کے لاتی ہے، رس، اور اس سے شہد بناتی ہے۔ تو یہ جو وحی ہے جو خاص ہے انبیاء کے ساتھ، یہ ہے سب سے زیادہ پروٹیکٹڈ اور پریزرو فارم گائیڈنس کی، کہ جس کے اندر کسی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ دنیا میں انسان جس طریقے سے بھی علم حاصل کر لے، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کا کہا ہوا حرف آخر ہے، اس نے جو کچھ کہہ دیا وہی بس فائنل ہے، اور اس کے بعد اس میں مزید کسی امپرومنٹ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ انسان کہتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، میری تھیوری سے بہتر کوئی اور تھیوری، اور میری ریسرچ سے زیادہ اچھی کوئی اور ریسرچ دنیا میں پیش کر دی جائے، لیکن وحی کے ذریعے سے جو علم ملتا ہے اس میں کسی اصلاح کی گنجائش نہیں ہوتی، کسی شک کی گنجائش نہیں ہوتی، وہاں واضح طور پہ کہہ دیا جاتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن وحی ہے، یہ قرآن پیغمبر کے سینے پر نازل ہونے والا اللہ کا کلام ہے، لہٰذا اس میں کسی قسم کی ترمیم اور کسی قسم کی اصلاح کی گنجائش نہیں، کسی شک کی گنجائش نہیں، کسی شبے کی گنجائش نہیں، اس میں ایک ایک لفظ، ایک ایک نقطہ، سب کچھ صحیح ہے، اور کچھ بھی اس کے اندر غلط نہیں ہے۔ تو یہ وحی کا علم جب انسان کو ملتا ہے، اور انسان اپنی اس سول کے ذریعے، ایک تو یہ عقل ہے، اور دوسرے انسان کی جو باطنی شخصیت ہے اندر کی، وہ انسان کی رہنمائی کرتی ہے، اور اس کی رہنمائی کا ذریعہ یہ دل ہے، قلب۔ اسی لیے کہا گیا، بات عرض کی تھی میں نے شاید، کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، سینوں میں دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ جب دل اندھے ہو جائیں تو انسان حقیقت کو دیکھ نہیں پاتا، اس لیے کہ آنکھوں سے چیزوں کے ظاہر کو دیکھتا ہے، مگر دل کی آنکھ سے اشیاء کے باطن کو دیکھتا ہے۔ لہٰذا باطن کو دیکھنے کے لیے جو اس کو عطا کی گئی صلاحیت، وہ یہ دل ہے، اس کے ذریعے سے انسان دیکھے گا۔ اور جب دل پاکیزہ ہو جائیں، جب انسان کا دل روشن ہو جائے، تو پھر کسی طرح کی گمراہی کا کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ دل روشن ہو گئے تو خود بخود وابستہ ہو جائے گا، اور یہ روشن کب ہوں گے؟ انسان کی یہ عقل اس کو راستہ دکھائے گی، لیکن یہ جو دل روشن ہونے والی منزل ہے، اس میں اندر سے ہدایت ہوگی، اور باہر سے وحی الہی، اللہ کا کلام، وہ اس کی رہنمائی کرے گا، جو کبھی انبیاء کے اوپر نازل ہوگا، اور کبھی قرآن کی صورت میں یا آسمانی صحیفوں کی صورت میں انبیاء کے ذریعے ہم تک پہنچے گا، اور ان کے جانے کے بعد بھی باقی رہے گا۔ چنانچہ قرآن کریم بار بار پکار رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے، کہاں جا رہے ہو، کس طرف بڑھ رہے ہو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو ایمان لے آؤ، این تذہبون فأین تذہبون، تم جا کہاں رہے ہو؟ کالج کے گیٹ سے 4 دوست نکلے باتیں کرتے ہوئے، اور اس کے بعد باتیں کرتے ہوئے ہنستے ہوئے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کافی آگے نکل گئے، پھر ان کو خیال آیا کہ ہمیں تو پیچھے مڑنا تھا، اور پھر ایک نے دوسرے سے کہنا شروع کیا کہ ارے بھائی وہاں مڑنا تھا، تم نے خیال نہیں رکھا۔ وہ کہتا ہے تم نے خیال نہیں رکھا، ارے بھائی غلطی ہو گئی، اچھا چھوڑو ان باتوں کو، چلو واپس پلٹتے ہیں۔
واپس چلتے ہیں، ہم آگے نکل آئے، ہم دور نکل آئے۔ قرآن کریم بھی آواز دے رہا ہے کہ واپس آ جاؤ، واپس پلٹ آؤ، تم دور چلے گئے ہو۔ این تذہبون فاین تذہبون، میرے بندو جا کہاں رہے ہو؟ قرآن کریم سوال کر رہا ہے کہ تم آخر جا کہاں رہے ہو، کس سمت میں بڑھ رہے ہو؟ اور یہ صرف جانے کے متعلق سوال نہیں ہے، یہ انسان کے تمام اعضاء و جوارح سے سوال ہے۔ آنکھ سے سوال ہے کیا دیکھ رہے ہو، کان سے سوال ہے کیا سن رہے ہو، ہاتھ سے سوال ہے کس طرف بڑھ رہے ہو، پیروں سے سوال ہے کہاں اٹھ رہے ہو۔ پورے انکویسچننگ سرنڈر ٹو دا ول آف اللہ سبحانہ و تعالی، انکنڈیشنل کلمہ۔ بس اب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اب ہم آ گئے، تو اب ہر لمحے خیال رہے گا کہیں دور نہ چلے جائیں۔ میں نے ہمیشہ کہا کہ ہمیں، آپ بڑی بڑی چیزیں لگاتے ہیں اپنے ڈرائنگ روم کے اندر، یہ دو الفاظ ہیں، ان کو سامنے لگائیے بالکل ایسے کر کے، این تذہبون، تم کہاں جا رہے ہو۔ ہمیشہ یہ سامنے رہے کہ اللہ سوال کر رہا ہے تم کہاں جا رہے ہو، تاکہ ہمیں چلتے پھرتے یہ خیال رہے کہ ہمیں جواب دینا ہے کہ ہم کہاں جا رہے تھے، کیا کھا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کس کو دیکھ رہے ہو، کس طرف قدم اٹھا رہے ہو۔ یہ سارے سوالات ہیں جو کیے جائیں گے، لہٰذا بہت غور و فکر کرنا ہے کہ یہ زندگی ناکام نہ ہو جائے۔ دیکھیے انسان کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، تھک جاتا ہے انسان۔ آپ نے ویسے بھی دیکھا ہوگا سسٹم کے اوپر کبھی کبھی کوئی سافٹ ویئر اوپن نہیں ہو رہا، تو اب انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ سافٹ ویئر کام نہیں کر رہا، کیا کیا جائے؟ تو سافٹ ویئر تو اپنی جگہ پہ صحیح ہوتا ہے، سسٹم کام نہیں کر رہا ہوتا۔ کیا کرتا ہے انسان؟ کہتا ہے سسٹم کو ری اسٹارٹ کرو۔ جب اس کو ری اسٹارٹ کریں گے کچھ ریسٹ دینے کے بعد، تو پھر یہ کام کرنے لگے گا۔ اسی طرح ہمیں بھی اپنے اس سسٹم کو ری اسٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ مادیت کی اس دوڑ میں بھاگتے بھاگتے، کبھی دولت، کبھی شہرت، کبھی ظاہری عزت، کبھی دنیا کی خوشیاں، ان کے پیچھے دوڑتے دوڑتے انسان تھک گیا ہے، اور اس کا جو اسپریچول سسٹم ہے وہ ہینگ ہو گیا ہے۔ جب وہ ہینگ ہو گیا تو اب ذرا ٹھہرنے کی ضرورت ہے، پھر سے ری اسٹارٹ کرو۔ وہی بات کہی جا رہی ہے، این تذہبون، کہاں جا رہے ہو؟ پلٹ آؤ، واپس آ جاؤ۔ ما غرک بربک الکریم، تمہیں کس چیز نے اپنے رب کی طرف سے غفلت میں مبتلا کر دیا؟ کہاں دوڑے چلے جا رہے ہو؟ آؤ، واپس آؤ، پلٹ آؤ۔ لہٰذا پلٹنے کی ضرورت ہے، ری اسٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر غصے کی وجہ سے یہ سسٹم ہینگ ہوا ہے، پانی پیجیے، بیٹھیے، لیٹ جائیے، ری اسٹارٹ کیجیے، سسٹم کو ری اسٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر نیپوٹزم کی وجہ سے حق دیکھنا چھوڑ دیا ہے، ری اسٹارٹ کیجیے سسٹم کو۔ ہم نظام عدل پہ قائم رہیں گے، یہ نہیں کہ یہ میرا اپنا ہے تو میرا جھکاؤ اس کی طرف ہو جائے، چاہے وہ غلط کہہ رہا ہو اور دوسرا صحیح کہہ رہا ہو۔ اگر تعصب کی وجہ سے سسٹم ہینگ ہو گیا ہے تو تعصب کو چھوڑیے، اور ڈسکرمنیشن کو، ہر طرح کے ڈسکرمنیشن کو چھوڑ کر ایک اچھے، نیک، سلجھے ہوئے، باعمل انسان کی طرح قدم بڑھائیے۔ واپس آنا ہے، اور واپس آنے کی سب سے بڑی دعوت قرآن کریم اور قرآن کریم کے ساتھ ساتھ اہل بیت نے دی ہے۔ کربلا کیا ہے؟ کربلا ہمیں واپس بلانے کے لیے فرزند رسول کی آواز ہے۔ گویا 61 ہجری میں نواس رسول کہہ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ کس گڑھے میں اپنے آپ کو گرانے جا رہے ہو؟ کون سی رسوائی ہے، کون سی ذلت ہے جو تمہارے حصے میں آئے گی اگر تم اس راہ پر چلتے رہے؟ آؤ، واپس آ جاؤ۔ اور کیسے واپس پلٹیں، کس انداز سے واپس پلٹیں، اس کے لیے ہمارے سامنے کربلا کے یہ سارے کردار موجود ہیں جو ہمیں بتائیں گے ہم عمر کے کس حصے میں ہیں۔ جس حصے میں بھی ہو، واپس پلٹ آؤ۔ مرد ہیں یا خواتین ہیں، دونوں کو سپورٹر قرار دیا ایک دوسرے کا۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ تم ایک دوسرے کے دوست ہو، رفیق ہو، سپورٹر ہو، آگے بڑھو مل کر، اور معاشرے سے برائیوں کو دور کر دو۔ کیسے آگے بڑھیں؟ اگر یہ دیکھنا ہو تو آؤ 28 رجب کو مدینے میں آ جاؤ۔
کیسے مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق بن کے راہ حق میں آگے بڑھتے ہیں۔ آؤ تمہیں دیکھنا ہو تو مدینے میں آ جاؤ، جہاں ایک بہن اور بھائی قرآن کی اس آیت کی تفسیر بن کے چلے ہیں۔ اور کیسی تفسیر بن کے چلے ہیں؟ بھائی اور بہن دونوں مدینے سے جا رہے ہیں، ہمیشہ کے لیے مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نانا کے دین کو ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ کے پیغام کو آگے بڑھانے اور بندوں کو بھٹکنے سے بچانے کے لیے قربانی کی ضرورت ہے۔ پتہ چلا اہل مدینہ کو رخصت ہونے کے لیے لوگ آئے، ابن عباس بھی آئے۔ ابن عباس نے آ کے کہا آقا اگر جاتے ہیں تو چلے جائیے، لیکن میرا ایک مشورہ ہے، اپنے ساتھ اپنی بہنوں کو نہ لے جائیے۔ یہ آواز جناب زینب کے کانوں تک پہنچ گئی۔ کہا ابن عباس کیا بہن کو بھائی سے الگ کر دینا چاہتے ہو؟ اگر زینب حسین سے الگ ہوگی تو زندہ نہ رہ سکے گی۔ جہاں میرا بھائی جائے گا وہیں میں جاؤں گی بھائی کے ساتھ، میں اپنے بھائی کو تنہا نہ چھوڑوں گی۔ چلیں جناب زینب، قافلہ رخصت ہو گیا مدینے سے مکے کے اندر قیام۔ حج سے 2 دن پہلے احرام اتار دیا، عمرے سے حج کو تبدیل کر دیا، نکلے۔ مکے سے قافلہ نکل رہا ہے کہ ایک مرتبہ آواز آئی، کسی نے پکار کے کہا کہ کوئی ہے جو پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ کہا قافلہ روک دو۔ قافلہ روکا گیا اور اب پتہ چلا یہ پیچھے آنے والے کون ہیں؟ یہ جناب زینب کے شوہر نامدار جناب عبداللہ ابن جعفر ہیں۔ عبداللہ آئے اور آ کے عبداللہ نے کہا اے آقا، اے حسین، میں تم سے بڑا ہوں، عمر میں بھی بڑا ہوں، اور اگر میرا بس چلتا تو میں تمہیں ہاتھ پکڑ کے روک لیتا، بال پکڑ کے روک لیتا، جانے نہ دیتا، لیکن تم امام وقت ہو۔ امام وقت بہتر سمجھتا ہے کہ کیا فیصلہ اسے کرنا ہے، لہٰذا جائیے، خدا حافظ، میں آپ کو روکوں گا نہیں، لیکن ایک مرتبہ آپ امام ہیں، مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں اپنی زوجہ زینب کبریٰ سے کچھ باتیں کر لوں۔ کہا کہ آپ کو حق ہے، آپ کی زوجہ ہیں، آپ بات کیجئے۔ جناب زینب کو معلوم ہوا عبداللہ آئے ہیں۔ عبداللہ آئے اور آ کے کہا اے بنت رسول میرا سلام۔ کہا عبداللہ علیہ السلام۔ اے عبداللہ، اگر مجھے واپس لے جانے آئے ہو تو تم شوہر ہو، تمہارے حکم پر میں واپس چلوں گی، مگر مجھے زندہ نہ لے جا سکو گے، میری لاش ہی لے جا سکو گے، اس لیے کہ یہ بہن بھائی سے جدا ہو کے مر جائے گی۔ عبداللہ نے گھبرا کے کہا میں آپ کو لے جانے نہیں آیا، جائیے، خدا حافظ، مگر سفر میں اگر کبھی کوئی مشکل وقت آئے تو صدقہ دیا جاتا ہے، صدقہ دینے سے بلا ٹل جاتی ہے۔ میں اون و محمد کو لے کے آیا ہوں، اگر کبھی وقت کے امام پر کوئی مشکل وقت آ جائے، ایک بچے کو اپنی طرف سے صدقہ کر دیجیے گا، ایک کو میری طرف سے صدقہ کر دیجیے گا، جائیے، خدا حافظ۔ اور اس کے بعد اون و محمد ہر مرحلے پر ساتھ ہیں، مگر زینب کو بھیا حسین اور علی اکبر یہ اتنے پیارے ہیں کہ زینب بار بار خیال کرتی ہیں علی اکبر پہ کیا گزر رہی ہے۔ بھیا حسین، قافلہ چل رہا ہے اور زینب اپنے بچوں کو جانتی ہیں، میرے بچوں کا رتبہ اور ہے، علی اکبر کا رتبہ اور ہے، لہٰذا بار بار کہتے ہیں دیکھو بھیا علی اکبر دھوپ میں تو نہیں ہے۔ قافلہ پہنچ گیا کربلا پہنچا۔ ایک ماں اپنے بچے کو وصیت کر رہی ہے، یہی وہ زمین ہے جس کے بارے میں بچپن سے سنتے آئے ہیں، یہاں خون بہے گا، یہاں قربانی دی جائے گی، اے بچوں ہمیں شرمندہ نہ کرنا۔ شب عاشور زینب بھی اون و محمد سے کہہ رہی ہیں اے بچوں کل اپنی ماں کو شرمندہ نہ کرنا، ایسا نہ ہو تم سے پہلے اکبر کے کوئی زخم آ جائے، اے میرے بچوں کل ایسی جنگ کرنا کہ فوجیں پکاریں، فوجیں خود کہیں کہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، بچے
ہاتھوں کو جوڑ جوڑ کے کہتے ہیں اماں اجازت دلا دیجیے گا، پھر دیکھیے گا کیسے جنگ کرتے ہیں۔ رات گزری، صبح عاشور آئی، بچے بار بار اجازت کے لیے جاتے ہیں مگر اجازت نہیں ملتی۔ جناب زینب کی خدمت میں آئے، اماں ماموں اجازت نہیں دیتے، اماں آپ اجازت دلوا دیجئے۔ جناب زینب آئیں، بھیا میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دو۔ آخر وہ وقت آیا، امام نے اجازت دی، بچے چلے۔ زینب نے آخری وصیت کی، اگر دریا کی طرف چلے جاؤ تو پانی نہ پی لینا، سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر جھولے میں تڑپ رہا ہے۔ بچے آئے، جنگ کرنا شروع کی، ایسی جنگ کی کہ میمنہ کو میسرہ پہ پلٹ دیا، میسرہ کو میمنہ پہ پلٹ دیا۔ ایک مرتبہ پسر سعد نے کہا انہیں یوں قتل نہ کیا جا سکے گا، جعفر طیار کے پوتے ہیں، اگر انہیں قتل کرنا ہے دونوں بچوں کو الگ الگ کر دو۔ فوجوں نے حملہ کیا، بچے الگ الگ ہوئے۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ایسا حملہ ہوا، اون بھی اپنے گھوڑے سے گرے، محمد بھی گرے۔ چھوٹا بھائی بڑے کو دیکھ رہا تھا، بڑا چھوٹے کو دیکھ رہا تھا، آواز دی ہمارا آخری سلام۔ ادھر سے حسین چلے، ادھر سے عباس چلے۔ اب جو پہنچے تو عجیب عالم دیکھا، دونوں بچوں کے چہرے خون میں ڈوبے ہوئے تھے مگر ہاتھ ہل رہے تھے۔ کہا کچھ کہنا چاہتے ہو؟ چھوٹے بچے نے عباس کے سر پہ ہاتھ رکھا، بڑے نے حسین کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ کہا نانا اماں سے کہہ دیجئے گا ہم آپ کے سر کی قسم کھا کے کہتے ہیں دریا پہ گئے تھے مگر پانی نہیں پیا، ہمارا دودھ بخش دیں۔ بچوں کو لیا، خیمے کی طرف پلٹے۔ ارے جناب زینب کو پتہ چلا، سجدے میں سر رکھ دیا، اے معبود تیرا شکر ہے میری قربانی قبول ہو گئی۔ بچے آئے مگر زینب نے بچوں کا ماتم نہ کیا۔ پوری کربلا گزر گئی، کوفہ گزر گیا، شام گزر گیا، زینب نے بچوں کا ماتم نہ کیا۔ مگر جب مدینے پہنچی اور اپنے گھر میں داخل ہوئی، دو ننھے ننھے بستر دیکھے، ننھے ننھے مصلے دیکھے، کربلا کا رخ کیا، اے میرے بچوں۔